نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ عورتیں جن کے لیے زنا کی سزا معاف ہے، ان عورتوں کے لیے زنا جائز ہے۔ ایسی عورتیں جتنا مرضی زنا کر لیں، ان پر کوئی حد نہیں لگے گی اور نہ کوئی سزا ملے گی۔ محترم ناظرین، بظاہر تو یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی کہ زنا کا مرتکب ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اگر اس طرز کی عورتیں، ایسی خصوصیات رکھنے والی عورتیں زنا کر بھی لیتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے لیے زنا جائز ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین بھی بولتی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہوئی کہتی ہے کہ الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑا صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، کمینگی اور ذلت و پستی کی علامت اور جرم شنیع ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت، جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنیع اور حرکت قبیحہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں میں سے جو بے حیائی کریں یعنی زنا کروائیں اور ان کے بارے میں گواہی مل جائے تو ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ ان کو قید میں رکھو کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور بہتر راستہ نکالے، اور جو مرد ایسا کرے تو انہیں ایذا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتی ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے اس عورت کو چھڑا لیا ہے اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا
کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو، اس نے اس کی دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی عبادت پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگیں تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ اے علی علیہ السلام، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔